جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ کشمیر میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ووٹ بینک ہوتا ہے اس کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں اس میں ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ منشور کے اوپر ورک کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ منشور ہے، کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ عوام کے سامنے جا کے تو کہتی ہے تو اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی نظر میں آتی ہیں میڈیا کے تھرو کہ ہم گالم گلوچ اور بہت ساری ایسی بد اخلاقی چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم ووٹ لیتے ہیں۔ کیا یہ مناسب رویہ ہے کہ کشمیر میں ایک دوسرے کی اوپر بلیم کر کے اور اس طرح کی گیمز کر کے تو ووٹ دیا جائے؟ ظہور صاحب بالکل جیسے برادری ازم ہے آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی خرابی اور اس وقت جو سب سے بڑی اس وقت سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک نحوست ہے، وہ بنیادی طور پر اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے جو ونگز ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ ونگ تھے، یوتھ کے ونگ تھے، ان کی تربیت کی جا رہی تھی، سیاسی تربیت کی جاتی تھی، اور وہاں کے برانچز ہوتی تھی، اسٹڈی سرکل ہوتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے پروگرامات کر کے اپنے نوجوانوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ تو آپ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اس جماعت کے اندر سب سے بنیادی چیز میرے خیال میں تربیت تھی۔ تو آج تربیت کا فقدان اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت نئی بنی تحریک انصاف، اس تحریک انصاف میں جتنے بھی سیاسی یتیم تھے وہ انہوں نے جا کے پناہ لے لی اس جماعت میں۔ اسی طرح جو بھی اس سوسائٹی معاشرے کے اندر جو دھتکارے ہوئے لوگ تھے، جن کا سیاسی جماعتوں کے اندر وجود نہیں تھا، مذہبی جماعتوں کے اندر وجود نہیں تھا، کہ جو سماجی تنظیموں کے اندر جن کا کوئی وجود نہیں تھا، تو وہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے کو ایک پلیٹ فارم ملا، اس پلیٹ فارم پہ جا کے تو انہوں نے اپنی سیاست اور اپنی سوسائٹی معاشرے میں اپنا عزت مقام بنانے کے لیے ایک اپنا کام شروع کیا، جبکہ ان کی بیس کوئی نہیں، ان کی کوئی اسٹرگل نہیں، جدوجہد نہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں، وہ اخلاقیات کو نہیں سمجھتے، وہ لحاظ کو نہیں سمجھتے، وہ ادب آداب کو نہیں سمجھتے، ان کی نزدیک جو ہے وہ بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام کا وہ سلسلہ نہیں ہے، کوئی سینئر جونیئر کا احترام نہیں ہے، کچھ جدوجہد کرنے والا، محنت کرنے والا اور ایک عام شخص جو پیسہ لگا کے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے درمیان فرق ہی نہیں۔ یہ ساری یقین کریں کہ اس وقت جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ اتنا عجیب رجحان لے کے یہ لوگ آئے ہیں کہ اس کا خمیازہ اللہ نہ کرے کہ سیاستدانوں کو بھگتنا پڑے، سیاست کو بھگتنا پڑے، جمہوریت کو بھگتنا پڑے۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے جیسے بہت ہی برائی ہے۔ قیادتوں کے رویوں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی کسی جماعت کی قیادت ہوتی ہے وہ نظریہ بھی کریٹ کرتی ہے، اس کے مطلب بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو، اور جو عوام کی سوچ کو بدلنے والی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ قیادت ہی جنریٹ کرتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں دیکھا جائے، ماضی میں حالیہ جو سیاست ہوئی ہے اس میں دو جماعتیں ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے رویے کو دیکھیں، اس میں یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ ماضی میں کرتی آئی ہیں، بلیم بھی کرتی آئی ہیں، مطلب ایک دوسرے کو چور بھی کہتی آئی ہیں، پھر بعد میں ان کا اتحاد ہوا عمران خان کے خلاف۔ تو اس کو آپ اخلاقی حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی مخالفتیں ہوتی رہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، جو بھی سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف یہ گالم گلوچ کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، وہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ لیکن بھائی جان، جو صورتحال آج تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہے کہ جس انداز میں آپ جو ہے وہ اسمبلی کے فلورز پہ کھڑے ہو کے ووٹنگ کرتے ہیں، جس انداز میں آپ خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جس انداز میں ان کے کارکنوں سے لے کے اوپر تک جو ہے ان کے وزراء جو ہیں وہ جس لب و لہجے سے، جس جو ہے نا لغو انداز میں وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے ہیں، جس انداز میں یہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پہلے نہیں ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کے اعتبار سے یہ بدترین دور گزرا ہے کہ جس میں تمام حدود اور قنوت کو ختم کر دیا گیا، نہ خواتین کا احترام ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ بوڑھوں کا احترام ہے، نہ سینئرز کا احترام ہے، اور نہ جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہی۔